بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب الحمدللہ ہیرا ایجوکیشن سسٹم کی قابل فخر طالبات نے ملک کے معروف میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کیا اور ادارہ ہزا کی طالبات کی کامیابی نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ قابل فخر ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت، والدین کی دعاؤں اور ادارہ کی بے مثال وزن کی وجہ سے ممکن ہوا. عائشہ ندیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور، ادیبہ سلیم فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور، فریحہ خالد بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور آزاد کشمیر. ہمیشہ کی طرح کامیابیوں کا تسلسل، شاندار رزلٹ انٹرمیڈیٹ 2019 ضلع بھر میں اول پوزیشن. عائشہ ندیم حاصل کردہ نمبر 1032، سحر عمران حاصل کردہ نمبر 1036، ادیبہ سلیم حاصل کردہ نمبر 1022. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 سال سن 2019. شاہد علی حاصل کردہ نمبر 476، رابعہ ناصر حاصل کردہ نمبر 472، حمزہ عرفان حاصل کردہ نمبر 470، روی شاہی حاصل کردہ نمبر 470. رزلٹ میٹرک 2019 ضلع ننکانہ کے تمام نجی تعلیمی اداروں میں اول پوزیشن. عمر اعجاز حاصل کردہ نمبر 1085، عثمان اظفر 1080، نمرہ شہزادی 1078. ایڈمیشن اوپن پلی گروپ میٹرک، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، ایف ایس سی پری میڈیکل، آئی سی ایس، آئی کام، ایف پی آئی ٹی پری کیڈٹ کلاسز. ایگزیکٹو ڈائریکٹر قیصر عرفان چودھری. کانٹیکٹ نمبر 0300 4744 722. ہیرا چوک ہاؤسنگ کالونی ننکانہ صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، علم کے حصول کے لیے سب سے پہلا اور اہم ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو توجہ اور انہماک کے ساتھ سنا جائے. تو میں آپ کے سامنے ابھی سورہ انفال کا تعارف اور سورہ انفال کی پہلی آیت جو ہے اس کا معنی اور مفہوم بیان کروں گا. آپ احباب سے درخواست ہے کہ بات کو پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنیں. عزیز طلباء، سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کے 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں. اور سورہ انفال یہ سن 2 ہجری کے اندر نازل ہوئی اور سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے. اب انفال، سورہ انفال جو ہے اس کو انفال کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو انفال جمع ہے نفل کے، اور نفل کا معنی ہوتا ہے زائد اور اضافی چیز. اس غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ ایک زائد اور اضافی چیز یعنی مال غنیمت لگا تھا، اس لیے اس سورت کو سورہ انفال کہتے ہیں. اب سورہ انفال کی پہلی آیت یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یسألونک عن الانفال، اے محمد مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. فاتقوا اللہ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو بیٹا یہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے. آیت کا مطلب شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ مال فے اور
مال غنیمت جو ہے ان کے اندر کیا فرق ہے؟ مال فے وہ مال کہ جو مسلمانوں کو کفار سے حاصل ہوا ہو لیکن بغیر کسی لڑائی کے، مسلمانوں کو جو کفار سے مال بغیر لڑائی کے حاصل ہوا ہو اس کو مال فے کہتے ہیں، اور مال غنیمت وہ مال جو مسلمانوں کو کفار سے باقاعدہ لڑائی اور جنگ کے بعد حاصل ہوا ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب بیٹا ہم آتے ہیں آیت کی طرف کہ یسألونک عن الانفال، اے محمد مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کا مال غنیمت کے بارے میں سوال کرنا یا مسلمانوں کا مال غنیمت کے اندر جو اختلاف ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بیٹا جب غزوہ بدر ہوا تو تب مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اور ایک وہ گروہ جو کفار کے ساتھ لڑ کر ان کو میدان سے بھگا رہا تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو میدان کے اندر سے مال غنیمت اکٹھا کر رہا تھا۔ اب مسلمانوں کا آپس میں اختلاف یہ ہوا کہ جو مال غنیمت اٹھانے والا گروہ تھا اس نے کہا کہ یہ مال غنیمت سارے کا سارا ہمارا ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا گروہ تھا اس نے کہا کہ مال غنیمت کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے، چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اس لیے ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ اور جو کفار کے ساتھ لڑ کر ان کو میدان سے بھگا رہا تھا اس گروہ نے کہا کہ مال غنیمت کے اندر ہمارا حصہ بھی ہے، چونکہ ہم نے کفار کو دشمن کو میدان سے بھگایا ہے، چنانچہ اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو اب مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بیٹا یہ مسلمانوں کا چونکہ پہلا معرکہ تھا جس کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا تھا، تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو تب مسلمان جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مال غنیمت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اس کی تقسیم جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے؟ تو بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ پریشان ہوئے، اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو وہ نازل کی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمایا کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یا میرے محبوب آپ ان صحابہ سے مسلمانوں سے کہہ دیں کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ آپ کو مال غنیمت کے اندر اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مال غنیمت جو ہے یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس مال کو جیسے اور جہاں چاہیں ویسے اور وہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ فیصلہ صادر فرمانے کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ فاتقوا اللہ، آپ مجھ سے ڈرو، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اب بیٹا یہاں ڈرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مال غنیمت سارے کا سارا اٹھا کر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جس طریقے سے اس کو تقسیم کر دیں تم اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ۔ اور بیٹا دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ وہ سال بھر شیڈول ٹیسٹ کلاس کے جو ہے ان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا رزلٹ کیسا رہا، تو وہ کہتا ہے کہ بس پاس ہو گیا ہوں، نمبر جو ہے وہ بہت کم آئے۔ دوست پوچھتے ہیں بھائی نمبر کتنے آئے، کہتا ہے نمبر جو ہے وہ 400 نمبر آیا۔ دوست کہتے ہیں یار خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر، پورا سال تو فیل ہوتا رہا اور اب تیرے اتنے اچھے نمبر آ گئے ہیں اور تو اللہ کا شکر ادا کر، تو کہتا ہے کہ نمبر تھوڑے آئے ہیں۔ تو بیٹا اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی یہی کنڈیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم 313 1000 پر تم کو غالب کر دیا، فتح یاب ہوئے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرا شکر ادا کرتے اور آپس کے اختلافات کو ختم کر دیتے،
لیکن تم نے میرا شکر ادا کرنے کی بجائے مجھ سے ڈرنے کی بجائے تم نے آپس میں اختلافات میں وہ شروع کر دیے ہیں۔ اگر تم نے آپس کے اختلافات کو ختم نہ کیا تو پھر آئندہ جو ہے میں آپ سے آپ کی مدد جو ہے اس کو واپس لے لوں گا اور میری مدد جو ہے وہ آپ کے شامل حال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بیٹا اللہ نے فرمایا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صلح کی تلقین جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کی عملی تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپس میں ایک ہو کر رہو، آپس کے اختلافات کو ختم کر دو۔ بیٹا تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں ایک تھے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے تھے تو مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور جب سے مسلمان جو ہیں وہ آپس کے نفاق کا شکار ہو گئے، اتحاد اور اتفاق ان کے درمیان سے ختم ہو گیا تو مسلمان جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اسی طریقے سے بیٹا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اس جز کے اندر مسلمانوں کو اطاعت کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور مال غنیمت سارے کا سارا اٹھاؤ اور اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو، اور ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ فرمایا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے ایسا کرنا آسان ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہارے لیے ایسا کرنا آسان ہوگا، اور اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر مال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بیٹا یہ تھا آپ کا سبق، اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا اس لیکچر میں سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر ہو۔